جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا صورت حال ہے جی؟ کتنا وقت ہے اور کیا ترتیب ہے؟ جی بس حضرت میں تھوڑا سا ابتدائی گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ جی اوکے ٹھیک۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہ مختصر سا پروگرام ہم نے ایک 55 سالہ جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا ہے اور اب حفظ کی ابتدا کی ہے، ان کی ختم قرآن کریم کی دعا کے لیے اور ان کے حفظ کی ابتدا کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تقریب ہم نے منعقد کی ہے، مختصر سی تقریب۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں وقت دیا ہے اور ہمیں اس شرف بخشا ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، کہ جس کی مقبولیت سے اور جس کے کام اور افادے سے تمام لوگ واقف ہیں، پوری دنیا واقف ہے۔ تو ان کے ترجمان ہیں حضرت مولانا عبد القدوس محمدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے ہمیں اپنے اوقات میں سے یہ وقت دیا ہے اور ہم پر احسان فرمایا۔ تو میں حضرت مولانا عبد القدوس محمدی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے کچھ ارشادات فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور اس کے بعد دعا فرمائے۔ حضرت مولانا عبد القدوس محمدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات سے مستفید فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کریم نے بہت کرم والا معاملہ فرمایا کہ ہاں آج ہم اس خوش نصیب حافظ قرآن کریم اور اس خوش نصیب جو ہے وہ قرآن کریم کے خادم، قرآن کریم کی کے ساتھ محبت رکھنے والی ایک ایسی خوش نصیب ہستی کے تکمیل قرآن کریم کے موقع پر جمع ہیں، جنہیں اللہ کریم نے اپنی رحمت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عمر میں اپنے قرآن مقدس کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس عمر میں اپنے قرآن کریم کو پڑھنے کی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائی۔ اگرچہ ان کا ابھی ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ مکمل ہوا، لیکن یہ سفر ایسا مبارک سفر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں اور انہیں قرآن کریم کا مکمل حافظ بنائیں۔ ہمارے ادارے کے زیر اہتمام الحمدللہ قرآن کریم کی آن لائن کلاسز کا سلسلہ چلتا ہے، یعنی ہم بڑی عمر کی خواتین کو، مرد حضرات کو، مختلف شعبوں سے رکھنے والوں کو قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک خاتون شامل ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے میری اہلیہ سے پڑھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ ان کا یہ جذبہ تھا کہ میری پوری زندگی اللہ رب العزت کا قرآن سیکھتے سیکھتے گزر جائے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، الحمدللہ انہوں نے قرآن کریم کو درست مخارج کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھا، ترجمے کے ساتھ سیکھا، اور آخری وقت تک صرف نہ یہ کہ وہ خود یہ کوشش کرتی رہیں بلکہ باقی جو مستورات ہیں ان کو بھی متوجہ کر کے ان کو بھی کلاس جوائن کروانا، ان کو بھی قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا، ان کو بھی ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ کرنا، بس گویا کہ ان کی زندگی کا مشن اور مقصد یہ تھا۔
اور اللہ رب العزت نے کرم فرمایا جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن مغرب کے بعد قرآن کلاس میں وہ شامل ہوئیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد عشاء کے قریب ان کو دل کا دورہ پڑا، ہاسپٹل لے گئے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا وقت مکمل ہو چکا تھا، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلی گئی۔ تو مجھے ان پر بڑا رشک آیا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے انہیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا، اور اس حالت میں جوڑا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ان کی حاضری ہوئی تو وہ قرآن کریم کی طالبہ تھیں، وہ قرآن کریم پڑھنے والی تھیں۔ تو ہمارے ناصر بھائی کو اللہ رب العزت نے 57 سال کی عمر میں اپنے قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مرتے دم تک قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کے پورے خاندان کو جوڑے رکھیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے صدقے قیامت والے دن قرآن والوں کے ساتھ حشر فرما دیں تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس لیے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، سب سے میری یہ درخواست ہوگی کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ وابستہ فرما لے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش بختی والی بات کہ ناصر صاحب کی والدہ بھی قرآن کریم پڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کریں، اور کتنا مبارک خاندان ہے اور کتنا مبارک گھرانہ ہے، اللہ رب العزت نے اس وقت یہ نعمت نصیب فرمائی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کا دین سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، عمر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی عمر میں دین سیکھا، بڑی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی امانت لے کر امت تک پہنچائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت زندگی کے جس موڑ پر بھی یہ احساس نصیب فرما دیں، اس بات کی سمجھ عطا فرما دیں، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم نے اپنی رحمت سے ناصر بھائی کو یہ اعزاز اور یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے اللہ کریم کا بہت بڑا کرم۔ اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لطافت اکیڈمی اور ہماری عزیزہ ہیں، شاگردہ ہیں، محترمہ لطافت صاحبہ، ماشاءاللہ، کیا اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے متعلقین کو، کیا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمایا کہ خوب قرآن کریم کی خدمت ہو رہی۔ اور انہوں نے مجھے جو کارگزاری سنائی، اتنی بڑی تعداد میں تو مدارس کے اندر بچے حفظ نہیں کرتے، یعنی بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے ان کے نام ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ حفظ کے بچوں کی اتنی تعداد نہ ہو جتنی ماشاءاللہ لطافت اکیڈمی سے بچے اور بچیاں حفظ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا، یہ زوم اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، اور سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور ان کے لیے حفظ، معیاری حفظ کا انتظام، سبحان اللہ، بہت بڑی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کے لیے، جن جن کی کو اللہ رب العزت نے آج کی اس مجلس میں شامل فرمایا، اللہ رب العزت ساروں کو قرآن اور دین سے وابستہ فرما دے۔ اور خوب سب سے درخواست ہے کہ ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک عجیب کلچر ہو گیا کہ جی بس ہم نے جو ہے وہ کوئی کہے کہ جی اس میں برکت دینی ہے، ہدیہ دینا ہے، فیس دینی ہے، تو دینے والے یہ سوچتے ہیں کہ جی قرآن پڑھانے کی بھی فیس۔ بھائی قرآن پڑھانے کی فیس نہیں ہے، یہ انتظامات ہیں، اور جو جس آدمی نے اپنی زندگی اس کے لیے مختص کی ہے اس کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ قاری صاحبان ہیں جو اپنی زندگی قرآن کریم کے لیے وقف کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا ہدیہ، ان کے وقت کا ہدیہ، ان کی محنت اور توانائیوں کا ہدیہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو وقت ہمیں دیا، ہمارے ساتھ احسان کیا، اور ہمارے آخرت کے لیے، ہمارے قرآن کے لیے، ہمارے دین کے لیے الحمدللہ انہوں نے اپنی دنیا کو قربان کر کے اور اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے وہ مختص ہوئے، تو ہمیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، ایسے اداروں کی خوب تقویت کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، ناصر صاحب بھی، ان کی والدہ محترمہ بھی، ان کا پورا خاندان بھی، اور محترمہ لطافت صاحبہ بھی، ان کی اکیڈمی بھی، اور ناصر صاحب کے استاذ مکرم بھی، اور اس ادارے کی انتظام میں شامل جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے سب کو خوب خوب اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں۔ ہماری امتحانات آپ کے علم میں ہیں، وفاق المدارس کے چل رہے ہیں، اور بہت مصروفیت تھی، لیکن
مجھے ان کے کام سے اتنی خوشی ہوئی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اس تقریب میں شامل ہو جاؤں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع کی اس دعا میں مجھے شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان کے کاموں میں اور برکتیں اور فراخی اور بہاریں نصیب فرما دیں۔ اور جو لوگ آج کی مجلس میں شامل ہیں، اللہ کریم سب کو اپنے قرآن کریم کی خدمت کے لیے اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ تو اب دعا فرما لیں۔ آمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کا آپ کے قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہونا کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ناصر صاحب نے اس عمر میں محنت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے کلام مقدس کو پڑھا، کریم اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان کی والدہ محترمہ کے پڑھنے کو قبول فرما لے۔ ان کے گھر کے سارے افراد کے دینی جذبوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دیں۔ اللہ سب کو مزید قرآن کریم والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ لطافت اکیڈمی اور اس میں شامل جتنے قاری صاحبان ہیں، جتنی معلمات ہیں، اور اس کی منتظمہ ہماری عزیزہ شاگردہ محترمہ لطافت صاحبہ کو کریم اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ ان سے خوب دین کا کام، خوب قرآن کریم کی خدمت لے لیں۔ اور اے کریم اللہ جو انہوں نے ابھی تک سلسلہ اس کے حوالے سے شروع کیا ہوا ہے، جس کی کارگزاری انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، کریم اللہ بہت برکتیں نصیب فرما دیں۔ اللہ ان کا نصیب اچھا فرما دیں، سارے کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دیں۔ اللہ جملہ حاجات مرادیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جو آدمی قرآن کریم کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے دیگر اعمال نہ کر سکے، آپ اس کو سارے اعمال کا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ کریم اللہ لطافت صاحبہ کے لیے اور یا اللہ ان کی جملہ ٹیم کے لیے ہر خیر کا اجر انہیں نصیب فرما دیں۔ اللہ ان کے سارے کاموں کے آپ اپنی رحمت سے وکیل اور کفیل بن جائیں، اور اللہ جملہ معاملات میں آسانی مقدر فرما دیں۔ اور اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، ان کے جو اعزاء و اقربا دنیا سے چلے گئے، کریم اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ اللہ خاص طور پر میرے والد صاحب اور جملہ مسافران آخرت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیں۔ اللہ اپنا کرم، اپنا فضل شامل حال فرما دیں۔ یا اللہ اپنی رحمتیں، اللہ اپنا کرم، اللہ اپنی نوازشات کا ہم سب کو اپنی رحمت سے مستحق بنا دے۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، کریم اللہ ظلم سے نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام حاجات کو، مرادوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو حاجت ہے، مراد ہے، آج کی تقریب کے حوالے سے بہت سارے معاملات میں مجھے کہا گیا کہ فلاں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، فلاں کے لیے بھی کرنی ہے، کریم اللہ آپ ساروں کی حالات سے واقف، ساروں کی مشکلات سے واقف۔ اللہ اپنی رحمت سے سب کی نصرت فرما دیں، سب کی ساری مرادیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم۔